بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیر منہ، کہ جس شخص نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیا، اسے سمجھا کہ یہ غلط بات ہے، یہ غلط چیز ہے، صرف نظر کر لیا، آنکھوں کو پھیر لیا، رک گیا، باز آ گیا، عوضہ اللہ خیر منہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو اس سے کہیں زیادہ بہتر عطا فرماتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آج سے کو تقریباً 700 سال پرانی بات ہے۔ دمشق کے اندر ایک شراب خانہ تھا، لوگ اس میں شراب پیتے تھے۔ کسی بادشاہ کو خیال آیا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کو خریدا اور خرید کر اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا، مسجد بنا دی، اور مسجد کا نام رکھا مسجد توبہ۔ ظاہر بات ہے کہ پہلے لوگ شراب پیتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس مسجد کا نام مسجد توبہ ہو گیا۔ آج سے تقریباً کم و بیش 100-125 سال پرانی بات ہے۔ اس مسجد کے امام تھے، ان کا نام تھا سلیم السیوطی، بڑے نیک آدمی تھے، طلباء تھے، شاگرد تھے، لوگوں کے مرجع تھے، لوگ اپنی مشکلات، پریشانیاں، اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے، ہم نے بھی اپنا بچپن دیکھا ہوا ہے کہ گھر ساتھ ساتھ ملے ہوتے تھے۔ مسجد توبہ یہ شہر کے وسط میں تھی، اس کے ساتھ گھر ملے ہوئے تھے، یعنی اگر مسجد کی چھت پہ چڑھے، ساتھ والے چھت پہ دوسرے تیسرے چوتھے گھر پہ بھی جا سکتے ہیں۔ آج بھی شاید اندرون لاہور میں ایسی صورت ہو۔ تو سلیم سیوطی کا ایک شاگرد تھا، بڑا غیور، اور یاد رکھیے جو دین کے طالب علم ہیں عموماً وہ غیور ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایک دن ایسا وقت گزرا آیا کہ وہ جو شاگرد تھا اس کے پاس کھانے پینے کا نان و نفقہ ختم ہو گیا۔ ایک وقت آیا کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، بھوکا رہا، دوسرا وقت، تیسرا وقت۔ انسان مہما کبھی کیوں نہ ہو، 8-10 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کے بعد بھوک تو لگ جاتی ہے۔ اس کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی، ایک دن گزر گیا، کچھ نہیں ملا۔ اگلا دن ہوا تو اس نے کہا بھائی اب تو میری حالت یہ ہے کہ میرے اوپر حرام چیزیں بھی حلال ہو گئی ہیں، اب تو میں چوری کر کے بھی کھا سکتا ہوں۔ دل میں خیال پیدا ہوا کیا کروں، اب ہاتھ پھیلانے کی وہ طاقت بھی نہیں ہے، جرت بھی نہیں ہے، غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ دل میں خیال آیا چلو چوری کر لیتے ہیں، ہمسایہ کے گھر میں جاتے دیکھتے ہیں کوئی چیز کھانے کی مل جائے۔ اس نے کیا کیا، مسجد کی چھت پہ چڑھا، ساتھ والا جو گھر تھا اس نے دیکھا کہ وہاں سے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، عورتیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو بات تقوی کے خلاف ہے۔ ایک گھر، 2 گھر، تیسرا گھر، چوتھا گھر، چند گھر اسی طرح اوپر چھت کے اوپر چلتا چلتا ایک گھر سے اس کو کھانے کی خوشبو آئی۔ بھوک لگی ہوئی تھی، 2 دن گزر چکے تھے کم و بیش۔ جب اس کو خوشبو آئی تو اس نے کہا کہ یہ بہتر ہے۔ اس نے اندر جھانک کے دیکھا کوئی نہیں ہے گھر میں، سیڑھیوں سے نیچے اترا، سیدھا کچن کے اندر جاتا ہے، اور کچن کے اندر دیکھا اس نے ہنڈیا کے اوپر کوئی چیز پکی ہوئی ہے۔ اس نے ہنڈیا کا ڈھکن اتارا اور دیکھا کہ اس کے اندر بینگن پکا ہوا ہے۔ عرب جو ہے ان کے ہاں بینگن، ہمارے ہاں تو کاٹ کے پکایا جاتا ہے، وہاں وہ پورا بینگن ہی پکاتے ہیں۔ اس نے بینگن کو ایسے اٹھایا، اور ظاہر بات ہے بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے اپنے منہ میں اس کو لے گیا اور اس نے اس کا ایک بائٹ لیا۔ کیا اس کو کہیں گے ہم، ایک لقمہ اس نے کھایا نہیں، نگلا نہیں اس کو، اس نے اپنے دانتوں میں اس کو دبایا، بائٹ لیا، اس کو کھایا نہیں۔ دل میں خیال آیا یہ تو کیا کر رہا ہے، تو دین کا طالب علم ہے، تو علم پڑھ رہا ہے اور تو لوگوں کی چوری کر رہا ہے۔ اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر آ گیا۔ اس نے اسی بینگن کو اسی طریقے سے اپنے منہ سے نکالا اور اسی یعنی ہنڈیا کے اندر رکھ کے اوپر ڈھکن دیا،
छत के ऊपर चढ़ा और मस्जिद के अंदर वापस आ गया। अब भूख लगी हुई थी, बैठ गया। इस दौरान में सलीम सियूती के पास एक खातून आती है, पर्दादार खातून। उसने देखा कि वो उस्ताद के साथ कोई बात कर रही है, वो दूर बैठा हुआ था। थोड़ी देर के बाद उस्ताद ने उसकी आवाज दी। उसने कहा, बात सुनो, शादीशुदा हो? उसने कहा, नहीं, शादीशुदा कहां हूं। उसने कहा, शादी करना चाहते हो? अब शर्म के मारे खामोश रहा। उस्ताद ने कहा, मैं तुमसे पूछता हूं कि शादी करना। उसने कहा, उस्ताद मोहतरम, शादी क्या करनी है, खाने के लिए अपना एक रोटी के पैसे नहीं है तो मैंने शादी क्या करनी है। उसने कहा, ये बताओ शादी करना चाहते हो या नहीं? उन्होंने कहा, शादी करना तो चाहता हूं। कहने लगा, ये इस खातून को देख रहे हो? इस खातून का मामला यह है कि ये जवान औरत है, इसका खामद फौत हो गया है और तरके में अपना घर कारोबार छोड़ के गया है। ये अजनबी खातून है, इसका यहां कोई रिश्तेदार नहीं है, एक ही इसका बूढ़ा चचा है जो इसके साथ आया हुआ है। ये खातून चाहती है कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इसका निकाह हो जाए ताकि जो बदकमाश लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनकी नजरों से बच सके। अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं हक महर अपनी जेब से अदा करता हूं। उसने कहा, मुझे और क्या चाहिए। वही उन्होंने 2-4 गवाह बुलवा लिए। चचा मौजूद था, वली था लड़की का, खातून का। उसने इजाजत दे दी। उसी वक्त उन्होंने निकाह, और आपको पता है कि निकाह जो है 2 मिनट में हो जाता है, इजाब कबूल होता है, बस निकाह हो गया। उस्ताद ने कहा, सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी बीवी का हाथ पकड़ो और जाओ। उसने बीवी से पूछा, से कहा, उसने कहा, मेरा घर है, घर चलो। और नाज़रीन किराम, हाज़रीन किराम, सामीन किराम, आपको यह ताज्जुब होगा, उस खातून ने, दोनों ने हाथ एक दूसरे का पकड़ा हुआ और वो सीधा उस घर में गई जिस घर में उसने उस बैंगन को चखा था। जाते ही उसने कहा, खामद मोहतरम, भूख लगी है, खाना लाऊं? उसने कहा, भूख तो लगी हुई है। वो गई, उसने जाके ढक्कन उतारा और उसने देखा एक बैंगन, उसको बाइट लगे हुए हैं, दांत लगे हुए हैं, निशान लगे हुए हैं। उसने कहा, अरे ये कौन आया है जिसने आके इसको चखा है और फिर उसने उसको दोबारा इसके अंदर रख दिया है। अब उसकी बारी थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये मैं ही था जो थोड़ी देर पहले यहां पे आया था। और मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल सही है कि आपने इरशाद फरमाया कि मन तरका शैअन लिल्लाह अव्वदहुल्लाहु खैरुम मिन्हु। उसने अल्लाह के लिए, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, उसकी वजह से उस बैंगन को छोड़ा था। अल्लाह ताला ने उसको वो खुराक भी दे दी और उसके साथ खुराक बनाने वाली और घर भी उसको अता कर दिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिर दावाना।